السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا بھی نہ بھولیں۔ ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا، وہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو لگا کہ وہ ہندوستان پر قابض نہیں ہو سکتے، لیکن ایک انگریز افسر نے اس کی لاش میسور کے قلعے کے باہر دیکھی تو کہا اب ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ برِ صغیر میں انگریزوں کے لیے آخری بڑی رکاوٹ تھی۔ آج ہم اسی شیر میسور کی داستان سنائیں گے۔ یہ 1760 کا ہندوستان ہے۔ دہلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری ہے۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی محنت سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا ہے، اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا ہے۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹی، پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں ہاہاکار مچ گئی کہ باغی جرنیل حیدر علی کے دونوں بیٹے فرار ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا۔ اب یہی ننھا سلطان اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجہ کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا۔ اب وہ شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو قید کر لیا گیا تھا، لیکن وہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اسی دوران ہولی کا تہوار آیا تھا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کریم کو ہولی کے رنگ میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر شیر کا ماسک پہن لیا اور پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو سلطان نے تخت سنبھالا تو یہی مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے۔ میسور کی حکمرانی پھولوں کا بستر نہیں، کانٹوں کی سیج تھی۔ یہ طے تھا کہ ٹیپو کتنا ہی قابل حکمران صحیح، لیکن وہ اپنی سلطنت کی تباہی کو ٹال تو سکتا تھا مگر روک نہیں سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ۔ وہ صوبے جو آج بھارتی اسٹیٹ کرناٹکا، تامل ناڈو اور کریالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدارس تھا، جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرق میں ہی حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے تھے، جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں تھا سمندر، یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد مل سکتی تھی، نہ وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اور اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ یہ بھی تھا، اور وہ یہ کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار، کپڑے کی صنعت جہاں خوب پھل پھول رہی تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدنی باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو ایسے میں میسور کے مخالفین کی لار کیوں نہ ٹپکتی۔ اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا، اس لیے ان سے صلح یا معاہدے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یوں میسور کی ریاست خطرناک جغرافیے اور مشکل حالات میں کمزور دفاعی پوزیشن پر کھڑی تھی، لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن یہ تمام کے تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ ہی کرنا پڑی۔ ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمن سے جنگ اس کے حساب شل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی، لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریز لشکر کو دھول چٹا دی۔ پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں میسور انگریز فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔
برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد۔ ایسے میں زخموں سے چور انگلش فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو یہ جنگ جاری رکھتا تو وہ جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدارس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ اسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزوں کا تسلط ختم ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو کو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو تو بن گیا تھا، جبکہ برطانیہ میں صف ماتم بچ گئی تھی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنے سود پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو بھی سزائیں دیتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو کے انتہائی ماہر اور وفادار جرنیل محمد علی کمیدان نے ٹیپو کے ایک مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا۔ اس نے کمیدان کو گرفتار کر لیا اور اس کو قید میں ڈال دی، اور اسی کمیدان نے قید میں ہی خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار بد دل ہوئے، چنانچہ دربار میں سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا کمپنی سے آیا نیا گورنر جنرل۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنوالیس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بروقت پکڑی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا، غداروں اور سید امام کو سزائے موت دے دی، لیکن اس سے غدار فیکٹری سے غداروں کی پروڈکشن رکی نہیں بلکہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالیس تنہا ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجا کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں، راجا نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن کارنوالیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا صلح وہ معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں گھیر لیا، لیکن جب وہ فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو ٹیپو کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنوالیس تک پہنچا دیا، جس کی بدولت وہ بچ نکلے۔ وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلے بلکہ اس نے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دستور نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنوالیس کے دونوں اتحادی یعنی مرہٹے اور نظام جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں بھی مدد کو نہ پہنچے تھے۔ یوں کارنوالیس سرنگا پٹم کے محاصرے میں ناکام رہا۔ اس کے فوجی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے۔ لارڈ کارنوالیس کو احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز ہار کا مزہ چکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی یہ کہ اس نے ایک بھاگتی ہوئی اور شکست خوردہ انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے ان فوج کو نکل جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے برصغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔
کارنوالس بچ کر نکل گیا اور اسی جلدی ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنوالس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، لیکن اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہو رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے ہار مان لی اور صلح کی درخواست کی۔ لارڈ کارنوالس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سے میسور کی آدھی سلطنت، 8 کروڑ روپے اور تاوانِ جنگ وصول کی۔ یوں اپنوں کی غداری اور جنگی غلطیوں کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سنبھل سکا۔ لارڈ کارنوالس کے ہاتھوں شکست نے ٹیپو اور اس کی سلطنت پر 2 فوری اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں فرش پر سویا کرے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی تھا۔ اس نے ایک کھلونا گھڑی بھی تیار کر لی تھی کہ اس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا تھا۔ یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ جنگ کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ ٹیپو کے وفاداروں پر، جنہوں نے بھانپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور ہونے لگے۔ شاید یہ بات بہت سے لوگوں کے لیے حیرانی کا باعث ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات تھی۔ چنانچہ کسی ریاست سے وفاداری کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ وہ طاقتور ہو اور وہاں کے لوگوں کو اپنا مستقبل محفوظ نظر آئے۔ لیکن جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے وفادار پارٹی بدل کر کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے۔ یہ اس دور کے ہندوستان کی انتہائی تلخ سچائی تھی، جس نے آخرکار سارے خطے کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ جہاں یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ ٹیپو کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی طرف بڑھ رہا ہو، آدھا علاقہ کھو چکی ہو، طاقتور دشمن سے گھری ہوئی ہو اور اسے ایک مضبوط جانشین کی امید بھی نہ ہو، اس کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹیپو سلطان معجزے کی امید لگائے بیٹھا تھا، اور اس نے یہ امید برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، جو ماضی میں ٹیپو کا اتحادی رہ چکا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھی بھیجا اور مدد کی درخواست کی تھی۔ نیپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نیپولین 1798 میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا تھا کہ نیپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ پھر نیپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جب برطانیہ نے فرانس کو شکست دے دی، تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن چونکہ اس زمانے میں ایک خبر سمندر پار پہنچنے میں مہینوں لگا دیتی تھی، اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ قوانین بہت عرصے تک گردش کر رہے تھے۔ اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں بہت عرصے تک گردش کر رہی تھیں کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ تب آیا۔ ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان ہی ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب اس کے دشمنوں نے طے کرنا تھا کہ وہ شیر میسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گے۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالس کو واپس بلا کر لارڈ ویزلی کو گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے، اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ انگریزوں کے ذہن پر مسلسل یہ خوف سوار تھا کہ کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ خوف بے جا بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ سے صرف 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی۔ اس نے امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا۔
برطانیہ فرانس کو پھر مداخلت کی اجازت دے کر ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ لارڈ ویزلے نے ٹیپو کے خلاف جنگ کا ذہین بنا کر ہی ہندوستان پہنچا اور آتے ہی اس نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی اس کی مدد کے لیے پہنچے تھے، لیکن لارڈ ویزلے کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر گیا تھا وہ اب ویزلے کے ساتھ تھے۔ ویزلے نے ٹیپو کے غداروں سے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی یقین دلایا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے فکس تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے ویزلے اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گیا۔ صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس لیے جنگ ضروری ہے۔ فروری 1792 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمنوں پر حملہ کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اپنے کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن زد میں ہے تو حملے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن انہیں یہ جواب دے کر چپ کرایا جاتا کہ یہ سلطان کی حکمت عملی ہے۔ لیکن حقیقت میں غداروں نے شیر میسور کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے دشمن کے سامنے پھینکنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، مگر شیر میسور اب بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جرنیل ہیرس کے چھکے چھوڑا دیے۔ لارڈ ویزلے نے اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا، لیکن ٹیپو کے غدار افسر جہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے وہ جان بوجھ کر ٹیپو کی فوجی دستوں کو دشمن کی توپوں کی زد میں لے آتے تھے۔ اسی طرح ٹیپو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ اپریل 1799 میں حملہ شروع ہونے کے صرف 2 ماہ بعد ہی انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ ایسے میں غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے اسی دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں سے ایک بڑا شگاف بن گیا۔ 3 مئی 1792 کی رات سلطان کے وزیر میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اسی شگاف پر دھاوا بول دیں گے، جبکہ میر صادق وہاں موجود فوج کو پہلے ہی ہٹا چکا ہوگا۔ میر صادق واپس چلا گیا۔ پھر 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ نجومیوں نے سلطان ٹیپو سے کہا، آج کا دن آپ کے لیے انتہائی منحوس اور بدشگن ہے۔ آپ فوج کے ساتھ رہیں اور خیرات کریں۔ لیکن جب دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تو اسے پتہ چلا کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ سلطان باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر دیے تاکہ ٹیپو پھر واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی تاکہ یہ خبر سن کر سلطان جوش میں قلعے سے باہر نکلے۔ یوں یہ ساری کارروائی بھی ایک بہت بڑی ڈرامہ تھی۔ بہرحال وجہ کچھ بھی ہو، سلطان اب قلعے سے باہر آ چکا تھا۔ دوسری طرف میر صادق پورنیا نے فوج کو تنخواہیں دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے ہٹا لیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ انگریز فوج اس شگاف سے اندر داخل ہونے لگی۔ سلطان قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اپنے فوج کو واپس جمع کر سکے، لیکن افسوس قلعے کے محافظوں نے مالک کو ہی اندر آنے سے روک دیا۔ اس موقع پر سلطان نے انگریزوں سے آخری بار 2 ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے ایک خدمتگار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے مٹھی بھر ساتھی بھی جان توڑ کر لڑے، لیکن جلدی ہی یہ آخری وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو گولیاں لگیں، وہ زخمی ہو گیا۔ ایک ملازم نے کہا، حضور انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن تب ٹیپو سلطان نے وہ الفاظ کہے جو تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس نے کہا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بس ہو کر گر نہیں گیا۔
انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر لڑنے والا شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز سلطان کی کمر سے بندھی ہوئی ہیروں کی پٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کی وار سے انگریز سپاہی کی ٹانگیں اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان ٹیپو کے سر میں لگی۔ یوں سلطان ٹیپو شہید ہو گیا۔ لیکن خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیا نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا، اور اس خبر کے پھیلنے پر سپاہی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو بھی ہلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان شہید کو انگریزوں نے پوری فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی تھی۔ ٹیپو کی شہادت کے 59 برس بعد سارے ہندوستان پر برطانوی پرچم لہرایا گیا۔ یوں اس انگریز افسر کی بات بھی سچ ثابت ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش دیکھ کر کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو کے خاندان کو کلکتہ بھیج دیا تھا۔ ٹیپو کی اولادیں اس شہر میں 200 برس تک محنت مزدوری کرتی رہیں۔ 2009 میں بھارتی حکومت کو آخر یہ خیال آ ہی گیا کہ ان کا شاہی اسٹیٹ بحال کر کے انہیں ٹیپو کی جائیدادیں لوٹائی جائیں۔ آج ٹیپو سلطان کے مزار پر ہندو، مسلمان سبھی حاضری دیتے ہیں۔ سرنگا پٹم بھارتی ریاست کرناٹکا میں شامل ہے اور ریاست میں ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے۔ تاہم یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ٹیپو سلطان آج بھی برصغیر کا عظیم ہیرو مانا جاتا ہے۔